السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، اور جو لوگ بیمار ہیں اور اسپتال وغیرہ میں داخل ہیں یا کسی طرح کی کوئی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی ساری تکلیفیں منٹوں میں دور کر دے۔ اللہ پاک میری یہ دعا ہے، اور سب کے سب اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ جو کوئی مصیبت میں مبتلا ہے یا جو پریشان ہے، اللہ پاک ان کی ہر مصیبت کو دور کرے اور ان کو کامیابی دے۔ تو میں آج آپ کو جس چیز کے بارے میں بتاؤں گی، جس چیز کے بینیفٹس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، وہ ہے سپر فوڈ۔ اور وہ سپر فوڈ کیا ہے؟ وہ سپر فوڈ ہے کلیجی۔ آج میں آپ کو کلیجی کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ کلیجی کے جو بے شمار فائدے ہیں، جو افراد کلیجی شوق سے نہیں کھاتے وہ بھی اس کے فوائد جان کر کلیجی کھانا شروع کر دیں گے۔ کلیجی ہمارے جسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے، اور ہم ایکٹیو رہتے ہیں کیونکہ کلیجی سپر فوڈ ہے۔ کلیجی میں 34% آئرن، 34% آئرن ہوتا ہے، 35% زنک ہوتا ہے، سیلینیم، میگنیشیم اور بے شمار ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو ہم کتنی سبزیاں وغیرہ کھائیں گے، کتنی زیادہ طاقت کی گولیاں لیں گے، دوائیاں لیں گے، تب بھی ہمیں وہ انرجی نہیں ملے گی جو کہ یہ ایک سپر فوڈ ہے۔ یہ کلیجی کھانے سے جو ہمیں ملے گی وہ انرجی ہمیں کسی دوسری چیز سے نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کے اندر کاپر، بہت زیادہ کیلریز ہیں، اس کے اندر وٹامنس کا خزانہ ہے۔ یہ وٹامنس کا خزانہ، یقین کریں، اس کے اندر ہمارے بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے یہ ہمارے لیے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کلیجی کو استعمال کرنا چاہیے، زیادہ نہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ۔ اور کتنی کھانی ہے یہ مجھے آج آپ کو بتانا ہے کہ صرف اور صرف 50 گرام کلیجی ہفتے میں 2 مرتبہ کھا لیں تو اس سے ہماری ساری ریکوائرمنٹ جسم کی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، اس کے اندر وٹامن ای، وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن اے اتنی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وٹامن ای ہماری اسکن کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن B12 کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے جسم میں۔ اس کے علاوہ وٹامن K2 بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، جو کہ ہم کافی مقدار میں ٹیبلٹ وغیرہ لے کر بھی یہ اس طرح سے آئرن کی کمی اور خون کی کمی پوری نہیں کر سکتے، جس طرح سے ہم اگر کلیجی کھائیں گے تو ہمارے جسم کو یہ سپر فوڈ ہے، تو اتنی زیادہ انرجی 3-4 بوٹیاں کھانے سے مل جائے گی۔ ہفتے میں 2 دفعہ کھا لیں 3-4 بوٹیاں، اور اس کو زیادہ پکایا نہیں جاتا، اس کو بس دھیمی آنچ پہ، بالکل دھیمی آنچ پہ، کم مسالے والی ہلکا دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے تاکہ اس کے نیوٹریشنز وغیرہ ضائع نہ ہوں، کیونکہ یہ طاقت کا خزانہ ہے اور یہ نیوٹریشنز وغیرہ ضائع ہو جائیں گے زیادہ تیز آنچ پہ یا دیر تک پکایا جائے گا، یہ تو بہت جلدی گل جاتی ہے، تو اسے زیادہ پکانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ہمارے جگر کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ یقین کریں، جگر میں زہریلے مواد کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی کلیجی۔ جگر میں ہمارے جو خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یقین کریں ان زہریلے مواد کو یہ کلیجی نکال دیتی ہے۔ اومیگا 3، کاپر، آئرن، فولک ایسڈ، پوٹاشیم، سیلینیم، یقین کریں یہ ساری چیزیں اتنی مقدار میں جو ہم لوگ کو یہ اس سے نہیں حاصل ہو سکتی، دوائیاں کھا کے یا کسی اور طاقت کی چیز سے نہیں ہوں گی۔ یہ کلیجی کھانے سے ہم کتنی سبزیاں کھائیں گے، 5، 10، 15، 20 کلو کلیجی کھائیں گے تب بھی اتنی انرجی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے اور جو لوگ بچے بیچارے خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں تو ضرور کھلایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، ان کو بنا کے جس طریقے سے وہ پسند کرتے ہیں تو
اس طریقے سے ان کو کھلایا جائے تو ان کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں سے جو ہم اپنی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں جو وائٹامنس وغیرہ اور سب چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، جیسے کہ کلیجی ایک سپر فوڈ ہے، اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہم صرف کلیجی کھا کے جلدی جو ہے نا اس کمی کو دور کر سکتے ہیں، اپنے جسم کو انرجی دے سکتے ہیں، کیونکہ بیف کی کلیجی سپر فوڈ ہے۔ بہت زیادہ سبزیاں وغیرہ کھائیں گے ہم تو ہمیں ملے گی۔ اچھا، طاقت وغیرہ جو ہے اس کے اندر بہت سے لوگ کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ ہمیں طاقت ملتی ہے۔ یہ بیسٹ سپر فوڈ ہے اور وائٹامنس کا خزانہ ہے۔ تو ہمیں کلیجی کو زیادہ نہیں پکانا چاہیے، اور کلیجی جو ہے بہت سے لوگ شوق سے نہیں کھاتے ہیں۔ اگر وہ ان کو سادے طریقے سے بنا کر دی جائے یا مختلف، جیسے کہ ہم سالن کے طور پہ بناتے ہیں، اگر بچے تکے وغیرہ کی طرح شوق سے کھاتے ہیں تو ان کو اگر اس طرح کم مسالے ڈال کر تکے کی طرح بنا کر دے دیا جائے تو وہ شوق سے کھا لیں گے۔ تو اس لیے جن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کو ہفتے میں 3 4 5 بوٹیاں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح کلیجی کیونکہ سپر فوڈ ہے اور کلیجی سے ہمیں بہت زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں کلیجی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ کلیجی کیونکہ سپر فوڈ ہے، اور بہت سے لوگ ذرا اصل میں کلیجی کھانے میں نا ذرا وہ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ ہیک سی آتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کو پسند نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ کلیجی شوق سے نہیں کھاتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے جسم میں خون کی کمی ہے اور انرجی کی کمی ہے تو ہمیں اگر ہم دیکھیں ویسے بھی ہمارا جسم جو ہے نا ہمارے جسم کو سارے وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم سارے وٹامنس وغیرہ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ غذائیں کھا کر حاصل نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلیجی کھائیں، تو جس سے ہمارا جسم بہت جلد کمزوری سے نکل آتا ہے، اور یہ کیونکہ زہریلے مواد کو بھی ہمارے جسم سے نکالتی ہے، اور اس میں زنک، کاپر، آئرن، فولک ایسڈ، یہ ساری چیزیں بے حساب پائی جاتی ہیں، اومیگا 3، پوٹیشیم، سیلینیم وغیرہ، تو اور اس میں آئرن وغیرہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہفتے میں 2 مرتبہ ضرور کلیجی کھانی ہے، اور یہ کیونکہ ایک سپر فوڈ ہے تو اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اس کے علاوہ مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خود جنت میں لے کر جائیں گے، اور ہمارے لیے جنت میں ہمارا مقام بن جائے گا، اور ہمیں جنت میں جگہ ملے گی۔ تو ہمیں یاد سے ضرور 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہوگی، یہ دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔ اس کے علاوہ ہمیں درود شریف وغیرہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم یقین کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم ایک ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی درود شریف درود بھیج رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم بھی درود بھیج رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اور درود بھیجنے سے تو پتہ ہے درود ابراہیمی ضرور دن میں زیادہ نہیں تو 10 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ ہماری زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نہیں تو صرف 10 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دیکھیں 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، ایک درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں، اور جمعے کے دن تو ضرور پڑھا کریں درود شریف۔
تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، کیونکہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہماری دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کا وقت ہوتا ہے، جس وقت جو دعا ہماری وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اس وقت قبول فرماتے ہیں، اور ہماری کوئی بھی دعا ہمارا رب رد نہیں کرتا۔ اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھنا ہے۔ اور مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو نیچر کی طرف لانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نیچرل چیزوں، اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی قدرتی چیزیں ہیں تو ان کو کھانے سے ہمارے جسم میں کس طرح سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں سے ہم کس طرح سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کی مصنوعی دنیا میں